اب ایسا ہوتا ہے کہ ایک اور کنفیوژن بہت زیادہ پائی جاتی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. انشاءاللہ اس کو بھی حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم رہنمائی لیں گے اس معاملے کے حوالے سے بھی. اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ غسل جنابت ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اوبویسلی فرضی روزے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب میاں اور بیوی کا آپس میں فزیکل انٹریکشن ہوا ہے، تو جو اس کے بعد کی حالت ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں حالت جنابت. یعنی کہ جب تک غسل نہیں کر لیتے میاں اور بیوی، اس کے بعد اس سے پہلے پہلے کی جو حالت ہے، جو ان کا آپس میں فزیکل انٹریکشن ہوا ہے، وہ تو حالت جنابت ان کے اوپر لاحق ہو جاتی ہے. اب کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں اجازت دی ہے، سورۃ البقرہ آیا نمبر 187 کہ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. بس اب تم اپنی بیویوں سے مباشرت کرو اور جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے اسے تلاش کرو اور کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے. مینس کہ طلوع فجر تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کو جماع کی اجازت بھی دے دی، یعنی کہ آپس میں ان کا فزیکل انٹریکشن ہو سکتا ہے جو ان کے آپس کے تعلقات ہوتے ہیں. اور نمبر 2 جو کھانا پینا ہے وہ بھی تب تک ہو سکتا ہے. اب دیکھیے کہ طلوع فجر سے پہلے پہلے اگر میاں اور بیوی کا آپس میں کوئی تعلق قائم ہوا ہے، اب ان کے اوپر حالت جنابت لاحق ہو گئی، لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ غسل جنابت کریں اس کے بعد پھر روزے کی تیاری کریں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا درست رہے گا کہ اگر غسل جنابت کیے بغیر روزہ رکھ لیا جائے اور پھر غسل بعد میں کیا جائے. یعنی کہ آپ نے روزہ رکھ لیا، اس کے بعد پھر اذانیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، آپ اس ٹائم پہ غسل کر لیں، تو اس سچویشن کے اندر بھی روزہ صحیح ہوگا. آپ نے روزہ رکھ لینا ہے، اس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا نہیں ہے. اب ہم اس کی انشاءاللہ تعالی دلیل دیکھتے ہیں. حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا. تو ہمارے سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جماع کی وجہ سے حالت جنابت میں صبح کرتے، پھر غسل کیے بغیر روزہ رکھتے. اس کے بعد ہم دونوں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی ایسا ہی فرمایا. صحیح بخاری 1931، صحیح مسلم 1109. یعنی کہ غسل جنابت کی وجہ سے صبح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلوع آفتاب ہو جائے، سورج طلوع ہو جائے، فجر ہو جائے، ٹھیک ہے، طلوع فجر. فجر جس ٹائم پہ اذانیں ہوتی ہیں، طلوع فجر کے اوپر اذانیں ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر فجر کی نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے، پھر اس وقت روزہ جو ہے ہمیں کھانا پینا ہم ختم کر لیتے ہیں اور پھر ہمارا روزہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنابت کی حالت میں بھی انہوں نے صبح کی ہے روزہ رکھا تھا اور غسل کیے بغیر روزہ رکھا تھا، پھر اس کے بعد غسل کر کے پھر نماز پڑھی. ایسی سچویشن کے تھے. تو اب ایسا ہونا چاہیے کہ ایسے سچویشن میں پھر ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر اتنا وقت ہے کہ آپ آرام سے غسل کر سکتے ہیں تو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. جان بوجھ کر ہمیں اس کو یا بغیر کسی عذر کے مؤخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں روزہ پورا کرنا چاہیے اور روزوں کو بغیر کسی ریزن کے مؤخر نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے جو غسل جنابت ہے، غسل حیض، بغیر کسی وجہ کے ہمیں انہیں بھی ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، انہیں بھی ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے بہت دنوں تک، کیونکہ اس کی وجہ سے روزے قضا کر لیتی ہیں کچھ خواتین، کچھ نمازیں قضا کر لیتی ہیں، جو کہ درست بات نہیں ہے. خود کو گناہگار ٹھہرانا درست بات نہیں ہے.